نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ شورا سے ایک آیہ مقدسہ جس میں اللہ کا حکم، اللہ کی وحی کس طرح آتی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں پر وحی فرماتا ہے، اس کا ذکر ہے، اور جس کو آمدی کافر نے دلیل بنایا کہ وہی ہو سکتی ہے، اور اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک اسے پڑھنا نہیں آیا۔ ایسے جہل اجاڑ بغیرت قسم کے لوگ وہ بھی ڈیبیٹ یا باتیں کرنے اور اپنے نبی کی نبوت کو ثابت کرنے آ گئے ہیں، جن کو اوپر سے قرآن دیکھ کے نہیں پڑھنا آیا۔ میں تھوڑا سا آپ کو سناتا ہوں۔ اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک کو عام حدیثہ کی طرح نا، وہ بھی بغیرت آدمی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا آتا نہیں، اور اس کے ماننے والے بھی اتنے بغیرت ہیں کہ جنہیں یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ جہل آدمی ہے، ہم اس کے پیچھے کیسے لگ پڑے۔ اسی طرح یہ جو اپنا غلام قادیانی کو بچانے والے ہیں، جہل اجاڑ بالکل پرلے درجے کے جہل ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ دیوبندیوں سے تعلق رکھتے ہیں، اہل دیوبند سے ہیں، تو یہ کہہ رہا تھا اہل حدیث، اس کی کوئی ترجمہ اس کو مل گیا ترجمہ، حالانکہ انہوں نے نہیں کیا۔ مولانا محمد حسین صاحب نے ترجمہ کیا ہے، اور 7 سپاروں تک انہوں نے تفسیر بھی لکھی۔ بعد نے لکھا کہ 11 سپارے تک مولانا محمد حسین صاحب نے تفسیر لکھی، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ باقی تفسیر جتنی ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور دیوبندیہ کے بہت بڑے عالم دین ہیں، آناف ہیں، سنی ہیں۔ اب اسے وہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، یہ بھی اسے پتہ نہیں، کیونکہ جہل آدمی ہے نا، اجاڑ آدمی ہے، کسی کے نام تو تھوپنا ہی تھا۔ چلو وہ بات تو ختم ہو گئی کہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس کی تفسیر لکھی ہے، ترجمہ مولانا محمد حسین صاحب نے لکھا ہے، اسے نہیں پتا۔ لیکن اوپر سے دیکھ کر یہ آیا مقدسہ شورا کی حامیم السیدہ کی، وہ لفظ سورت کا نام بھی بولنا نہیں آ رہا، وہ کہہ رہا حامیم السیدہ۔ میں آپ کو سناتا ہوں، حامیم السیدہ، یہ ہیں آمدی کافر جن کا یہ علم ہے، اور اپنے علم کے بل بوتے پر غلام قادیانی کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ ان کو علم کوئی نہیں، اوپر سے دیکھ کر جن کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، وہ گدھے کے بچے کیا کسی دوسروں کو سکھا سکتے ہیں، کیا کسی کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اب میں تھوڑا سا سناتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ کتنی غلطی مارتی ہیں۔ میں تو تھوڑا سا ان کی آڈیو کی صورت میں
رکھا ہے تاکہ میں آپ کو آڈیو بھی سنا دوں. ویڈیو اپنے یوٹیوب ان کا لنک نکال کے آپ ویڈیو بھی سن سکتے ہیں. حامیم السجدہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس میں بھی خدا تعالیٰ یہی بات بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کو جو لوگ قبول کرتے ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو یہ گواہی دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمارا رب ہے، خدا تعالیٰ ان کے اوپر فرشتے نازل کرتا ہے. اور اس کے بعد اس میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ وحی کا سلسلہ یا اپنی بات چیت کا سلسلہ شروع کرتا ہے تو ابتدا رویا صادقہ سے کرتا ہے، اور پھر جو اس کا ایک وقت آتا ہے کہ جس میں فرشتہ نازل ہوتا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں. پھر میں آپ دوستوں کی خدمت میں یہ بنیادی طور پہ بات لے کے آ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں جو ہمیں دعا سکھائی جاتی ہے پہلی سورت کے اندر ہی کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں صراط مستقیم دکھا اور اس کے اوپر چلا. اور اس کے چلو باقی آپ سارا اس کا لنک آدھا پونا گھنٹے کی یہ انہوں نے تقریر کی میل ملا کے، اور سرے سارے کے سارے بیٹھے ہوئے جو ہے نا اکٹھی میٹنگ جو ان کی ہے 50-60 لوگوں کی، سارے کے سارے جیل ہیں. اور یہ سورت حامیم السجدہ جسے پڑھ رہا تھا آل سجدہ، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ سین صاد حروف شمسی ہیں، جب ان سے پہلے ال آ جائے تو لام نہیں بولا جاتا. اتنا علم اتنا ہے ان کا. اور لگے چلنے کانے کی نبوت کو بچانے، کانے گومے کی غلام قادیانی کی نبوت کو بچانے چلے ایسے جیل بیٹھ کے اچاٹ بیٹھ کے. بھائی اس کا لنک فلانے کو کر دو، فلانے کو کر دو،
यूट्यूब पे कर दो, यूट्यूब अपना फेसबुक पे कर दो, 50-60 हम बैठे हैं, सारे मुझे नज़र आ रहे हैं। तो चाहे लाख भी बैठे हो तो तुम अपना पैदाइशी जाहिल, तो जाहिल जाहिल है। जिस तरह आम आदमी सा ऊपर से देख के कुरान पाक नहीं पढ़ना आता, इसलिए हामीम सईदा की ये आया मुकद्दसा पढ़ी, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। ये पढ़ रहा था इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बानल्लाहु रब्बानल्लाहु। ऊपर से देख कर जिनको कुरान पाक पढ़ना ना आए वो हमें अपना डिबेट की दावत दे देते हैं, और लानती किस्मों का लानती आदमी हो और लानती खबीस हो। पहले कुरान पाक तो सही पढ़ो, फिर तुम्हें पता हो कि सैयद शब्बीर हुसैन उस्मानी जो बंदियों के बड़े आलम हैं, उनका वो तर्जमा तो पढ़ रहा है जो अहले हदीसा को कह रहा है। किसी अहले हदीस को गुस्सा आ गया तो पता चढ़ गया उनके हथे तो पता चल जाएगा। तर्जमा भी तुझे पढ़ना नहीं आया सही, उर्दू का तर्जमा सही पढ़ना नहीं आया। जिनको उर्दू का तर्जमा नहीं पढ़ना आया, अरबी आई नहीं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, क़ालू रब्बुनल्लाह राकू पेश है, ये पढ़ रहा था रब्बानल्लाह। फिर सुन लेना, मैंने वो तो कैच कर लिया है। इसी तरह सूरत शूरा की आया मुकद्दसा नंबर 51 जो पढ़ी है, उसमें भी चलो मैं भी तर्जमा कर देता हूँ। और इनका झूठ है, ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वेज का सिलसिला बंद हो गया है, जिब्रील अमीन का आना बंद हो गया है, लेकिन किसी मौके पे अल्लाह ताला भेज दे तो वो भी वेज लेके नहीं आते, वेज लेके नहीं आता। जिस तरह ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ये सूरत जो ये आया मुकद्दसा पढ़ी हमने, बेशक अल्लाह की रहमत के फरिश्ते, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पे पक्के रहे, फिर डटे रहे। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाज़िल होते हैं। तो इसमें शक की कोई नहीं, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते तो नाज़िल होते हैं, और हर बंदा जिस पर फरिश्ता नाज़िल हो जाए वो नबी हो जाएगा। ये असूल है मिर्ज़इयों का, ये उसूल है कादियानियों का, ये उसूल है गोमे के मानने वालों का, ये असूल है काने के मानने वाले का, ये असूल है लूज करैक्टर के मानने वालों का। अब सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर वो डटे रहे कि वाकई हमारा रब अल्लाह है, उससे हटे नहीं। उन पर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाज़िल होते हैं। तो इससे मुराद ये तो नहीं हो गया ना कि वही लेकर आते हैं। कितना झूठ बकते, खुद सुनो, ये कितना झूठ बकते हैं मिर्ज़ई, कितना झूठ बकते हैं। उस पर फरिश्ते नाज़िल होते हैं, हम इससे कब इनकार कर दिए। यहाँ वही का तो जिक्र ही नहीं। आगे कुरान पाक की मैं और भी आयत आपको थोड़ी सी सिर्फ आयत ही बताता हूँ। अल्लाह तखाफू वला तहज़नु वअबशिरू बिल जन्ना, वो कहते हैं कोई गम ना कर, ना डर ना गम कर, ना डरो ना गम करो। वअबशिरू, ना उनको कोई डर है ना उनको कोई खौफ है। वअबशिरू, और खुशखबरी दिए जाते हैं, अल्लाह ताला के फरिश्ते उनको खुशखबरी देते हैं बिल जन्ना, जन्नत की। अब अल्लाह ताला वादुल शरीक बंदों के पास भेजता है, और हमें पता है कि आते हैं फरिश्ते आते हैं, वो खुशखबरी भी जन्नत की देते हैं। हम तो नहीं सुनते, उनका सुनना अंबिया के अलावा दूसरे को तो सुना नहीं जाता। ख्वाब आ जाता है, ख्वाब और चीज़ है। ख्वाब में अल्लाह ताला को इशारा फरमा देता है या फरिश्ते ख्वाब में आके कोई चीज़ बता देती हैं। इल्हाम भी नहीं होता, इल्हाम भी कहना गलत है। इल्हाम और वही बिल्कुल नहीं होती। हाँ, सच्चे ख्वाब हैं जो अल्लाह ताला बिशारत कर देता है ख्वाबों में, तो वो ख्वाब हैं। लेकिन तुम्हारा तो नबी कहता मैं रसूल भी हूँ, मैं नबी भी हूँ, रसूल भी हूँ, मैं शरीयत लेकर आया हूँ। अब तुम उसे बचाने की तरफ चल पड़े हो। चलो दूसरी जगह
ترجمہ یہ بھی کر لیں، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بندے بشر کو یہ لائق نہیں یہ کہ وہ کلام کرے اللہ کے ساتھ، ان یکلمہ اللہ، کلام کرے اللہ کے ساتھ، الا وحین، مگر وحی کی جاتی ہے، حکم دیا جاتا ہے، او من وراء حجاب، وحی کی جاتی ہے اس کی طرف، یا حجاب پردے کے ساتھ، پردے میں اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو کرتا ہے، او یرسل رسولا، یا بھیجتا ہے فرشتوں کو، یا رسول سے مراد فرشتے وحی دے کر، او یرسل رسولا، بھیجتا ہے وہ فرشتوں کو پیغام رساں بنا کر، فیوحی بإذنہ، پس پھر وہ حکم سناتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے حکم سے، پس پھر وحی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے، ما یشاء، جتنا اللہ نے چاہ ہوتا ہے، جیسے اللہ نے چاہا ہوتا ہے یہ وحی کر دو، انہو، بے شک اللہ ہی، علی، بلند مرتبہ، حکمت والا ہے، بلند مرتبہ، حکمت والا ہے۔ یہ تھا اس آیا مقدسہ کا ترجمہ۔ اب ہم دوسری آیا سورت السجدہ، حامیم السجدہ سے جو آیا مقدسہ پڑھی ہے اس کا بھی ترجمہ تو ہو گیا، خیر پھر بھی کر دیتا ہوں دوبارہ۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹے رہے، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، وہ کہتے ہیں کہ غم نہ کھاؤ، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، ڈرو نہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا چن لیا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری دیتے ہیں وہ فرشتے، التی کنتم توعدون، وہ تیار کی گئی ہے تمہارے لیے، جو تیار کی گئی ہے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے۔ اب بات کرتے ہیں وحی کی۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جہاں کہیں بھی فرمایا نا، پہلے انبیاء کو تو وحی ہوگی، لیکن جب نبی علیہ السلام کی طرف قرآن پاک آ گیا نا، قرآن پاک وحی ہوئی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ جو وحی کی گئی ہے، وہ جو وحی کی گئی ہے اتارا گیا ہے آپ کی طرف، وہ جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، اور وہ جو وحی کی گئی ہے آپ سے پہلے، بعد میں تو ذکر ہی نہیں۔ جھوٹ کیوں بولتے ہو مرزائیو، کو خدا کا خوف کر لو، جہاں کہیں بھی ہوگا کہ آپ کی طرف ہے اور آپ سے پہلے ہے، آپ کے بعد کا وحی کا تو ذکر ہی نہیں۔ پورے قرآن پاک، اسی میں بھی یہ جو تم شورا سورت کی اگلی آیت پڑھا تمہیں شرم آنے لگی، پہلے بھی غلط پڑھی۔ سورہ شورا کی اگلی آیت وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، وحی کی، اسی طرح ہم نے وحی کی الیک آپ کی طرف، روحًا من امرنا، ہاں اسے آپ کی طرف کی،
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، جس طرح ہم نے پہلے رسولوں پر وحی کی، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی، روحاً روح الامین جبریل امین سے، من امرنا اپنے حکم سے، ما کنت تدری وہ جو محبوب تو چیزیں نہیں جانتا تھا، وحی کے ذریعے ہم نے جنوا دی، ہم نے بتا دی. مل کتاب ولل ایمان، مل کتاب ولل ایمان، وہ جو کتاب دی گئی ہے یعنی قرآن مجید بھی ہے اور ایمان دیا ہے، روحانیت بھی دی ہے. ولیکن جعلناہ نوراً نوراً نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اور لیکن بنایا ہم نے اس کو نور، نہدی بہ ہماری طرف سے نور، ہدایت دیتے ہیں ہم، راہ ہدایت یا راہ دکھاتے ہیں ہم اس کو، بھی ساتھ اس کے، من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں. اللہ فرما رہے جس کو ہم چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں، من عبادنا اپنے بندوں میں سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک محبوب آپ سیدھے راہ پر ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک محبوب آپ سیدھی راہ کی طرف ہیں، راستہ جو اللہ نے آپ کو دکھایا آپ اسی راستے پر ہیں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور. رب تعالیٰ فرما رہا ہے راستہ اللہ تعالیٰ کا، یہی راستہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے لیے جو کچھ بھی زمین و آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، سب کے لیے یہی راستہ ہے. الا الی اللہ، خبردار خبردار اللہ ہی کی طرف تم سب نے، تمام چیزوں نے، تمام کاموں نے، تمام امور نے لوٹنا ہے. الا خبردار الی اللہ، اللہ ہی کی طرف. تسیر میں نہ لوٹنا، تسیر الامور لوٹنے والے ہیں تمام کام، امور جمع امر کی، تمام کاموں نے، تمام دنیا نے، تمام کائنات نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اب ان آیات مقدسات جو تھوڑی سی پڑھ کے تو آگے بتاتے ہی نہیں، اس میں یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف وحی کی، اس طرح آپ سے پہلے لوگوں کی بھی طرف وحی کی. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، آپ کی طرف وحی کی. اسی طرح ایک اسی سورت کی تھوڑے سے پیچھے آ جائیں. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی طرف تم کو لٹایا جائے گا. مردہ لہو من اللہ، اللہ کی طرف سے تمہیں بلایا جائے گا یا اللہ کی طرف تم لوٹنے والے ہو. مالکم من ملجأ یومئذ، اس دن تمہارا کوئی بھی پناہ دینے والا یا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ملجا ماوا نہیں ہوگا. یومئذ اس دن. وما لکم من نکیر، اور نہ ہی تمہارے لیے کسی قسم کا کوئی انکار ہوگا، ہر چیز ماننی پڑے گی، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. فَإِنْ عَارَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا،
محبوب جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے اگر کوئی اس سے منہ پھیرتا ہے پیچھے ہٹتا ہے فَإِنْ عَارَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اگر محبوب بس بے شک اگر وہ اس سے ہٹتی ہیں جو کچھ بھی آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے یا جو کچھ ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے علیہم حفیظا، تو پھر آپ کو ہم نے ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ جاتے ہیں تو جائیں جہنم میں، گومے کو نبی مانتے ہیں تو مانتے رہے، لوز کریکٹر کو نبی مانتے ہیں تو مانتے رہے، کانے کو نبی مانتے ہیں تو مانتے رہے۔ فما ارسلناک علیہم حفیظا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی پر نگہبان نہیں بنایا، جو سیدھا چلے گا سیدھا چلے گا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ انا علیک الا البلاغ، بے شک آپ کا کام تو یہی ہے کہ ان کو پہنچا دو کہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں، میرے بعد کوئی وحی نہیں، میرے بعد کوئی نہیں، میں ہوں، اب میری پیروی کرو، بس آپ کا کام یہ پہنچانا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، جب ہم کسی آدمی کو اپنی رحمت میں سے خوشی دکھاتے ہیں، اپنی رحمت سے خوشی عطا فرماتے ہیں، خوشی دیتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اسی طرح جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے جو سبب اس کے جو کچھ اس کے ہاتھوں نے کیا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورًا، شکر کرنے کی بجائے بے شک انسان جو ہے وہ نافرمان ہے، گھاٹے والا ہے۔ تھوڑا سا پیچھے پہلے پارے میں ہی آ جائے، بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، محبوب جو کچھ ہم نے آپ پر نازل کیا اور آپ سے پہلے نازل کیا، آپ پر نازل کیا اور آپ سے پہلے نازل کیا، آپ پر وحی فرمائی اور آپ سے پہلے وحی فرمائی، کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے، قرآن پاک کی ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے بعد وحی فرمائے گا اللہ، ایک جگہ بھی نہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بالکل تشریح غلط کرتے ہیں۔ پہلے انبیاء کی طرف جو وحی کی ہے ان آیات مقدسات کو لے کر سارے مل بیٹھتے ہیں کہ جن کو بات اتنا میرے کو کسوٹی ہے، میں آپ سب کو بتا دیجیے، پہلے بھی بتائیے کہ جس کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہ آنا، قرآن پڑھنا نہ آئے اور دوسروں کے ترجمے کا وہ محتاج ہو، دوسرے کے ترجمے کرنے کا وہ محتاج ہو، یہ لکھا ہے فلاں نے یہ لکھا ہے فلاں، وہ جہل ہوتا ہے، بالکل جہل اجڑ، کیونکہ اس کو اپنے آپ پر اعتماد نہیں، اور اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک غلط پڑھتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ربنا اللہ پڑھا ربنا اللہ، اتنا بھیڑ جتنا ادھر پیش پڑا ہے، بھیڑ دے پترا اتنا بڑا پیش پڑا ہے، وہ نظر نہیں آیا، وہ بالکل نظر نہیں آیا۔ ربنا اللہ، ایسے جہل اجڑ جو ہے نا وہ بھی قرآن پاک کی تشریح کرنے بیٹھ گئی ہیں، وہی آ سکتی ہے، وہی آ سکتی ہے، وہی کا فرشتہ آ سکتا ہے، ہاں ہاں آ سکتا ہے، وہ صرف کانے پر آ سکتا ہے تو اور کسی پر نہیں۔ فرشتے آتے ہیں اترتے ہیں، اس سے ہمارا انکار ہی نہیں۔ سورۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، ہم تو فرشتے کو اترنے کے قائل ہیں لیکن وحی لانے کے قائل نہیں۔ کوئی فرشتہ کسی کی طرف وحی نہیں لاتا، کوئی فرشتہ وحی نہیں لاتا، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد کسی قسم کی وحی جو ہے نا بند ہو گئی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے شہد کی مکھیوں کی طرف وحی فرمائی، ہر روز ہی فرماتا ہوگا کیونکہ وہ جاری سلسلہ شہد کا، شہد کی مکھیوں کو وحی آتی ہے، تو یہ بھی شہد کی مکھیوں سے شہد نکلا ہو قادیانی، پھر جنسی بدل گئی، جس طرح پہلے عورت بنا رہا جنسی بدل گئی، پھر مریم سے عیسیٰ پیدا ہو گیا، پھر اپنے آپ کو عیسیٰ بھی کہنے لگا، تو ہو سکتا ہے اس کی بھی جنس کچھ دن بدلی رہی ہو، اور مکھیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ وہی چل رہی ہے، مکھیوں کی وہی چل رہی ہے، سورۃ نحل میں مکھیوں کی وہی چل رہی ہے۔
ہو سکتا ہے یہ بھی پتہ کرو، یہ بھی پتہ کرو کہ غلام قادیانی جس پہ وحی کا ذکر کر رہا ہے، وحی کا ذکر کر رہا ہے، وہ کئی مکھیوں کے ساتھ تو نہیں رہا، کیونکہ اتنے وضاحت اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ بے شک محبوب ہم نے بہت سے رسول یا رسول تمام انبیاء کو آپ سے پہلے بھیج دیا، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ آگے تخصیص آ رہی ہے، آگے تخصیص آ رہی ہے، وَلَقَدْ تمام رسولوں کو ہم نے آپ سے پہلے بھیج دیا، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کچھ رسولوں کے قصے آپ کو بیان کر دیے، من قصصنا منہم من قصصنا علیک، من قصصنا علیک، رسولا من قبلک منہم من قصصنا علیک، وہ سارے رسول تمام انبیاء کو ہم نے آپ سے پہلے بھیج دیا۔ پھر فرمایا رب نے منہم رسولا منہم، اور مرزیو ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، یہاں اللہ فرما رہا ہے تمام رسولوں کو آپ سے پہلے ہم نے بھیج دیا۔ اب کہیں گے جی تمام کا ترجمہ، اگلا ترجمہ بتا رہا ہے، اگلا لفظ بتا رہا ہے، منہم بتا رہا ہے، منہم بتا رہا ہے کہ تمام رسولوں کو محبوب آپ سے پہلے ہم نے بھیج دیا، منہم ان میں سے، ان رسولوں میں سے جو ہم نے بھیجے ہیں، جو مریم سے نکل پڑے ہیں، دوبارہ پیدا ہو گئے ہیں، پیور حرام زادے ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا اللہ نے، نہ قطن نہیں، حرام زادوں کا ذکر اللہ نے نہیں کیا۔ جن سے بدل گئی، پھر اللہ کو خامد بنا لیا، اللہ سے رجوع لیے تو وہ کیفیت طاری ہو گئی، وہ